سے ہی آتے اٹھا کے رکھ لی، جاتے ہوئے اتار دی، ورنہ رستے میں کسی نے بول دیا بھائی ٹوپی بھول گئے ہو، ارے ارے بھائی واپس گئے. تو یہ ٹوپی جو آپ نے پہنی اور کئی بار مسجد واپس بھی پلٹاتی ہے، مسجد چھوٹنے کے بعد واپس بھی یہ ٹوپی لے آتی ہے نا بھائی، وہ اتارنا بھول گئے تھے. اتنی خواری کیوں کرتے ہیں بھائی؟ پہننا ہی چھوڑ دیں، پہننا نہیں چھوڑتے نا. کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے اس میں نماز کا ایک احترام ہے. چاہے اپنی ذاتی ٹوپی ہو یا مسجد کی ہو، مقصد کیا ہوتا ہے؟ احترام نماز. تو کیا یہ ٹوپی پہنتے ہوئے ارادہ تھا؟ سوال یہ ہے. تو پھر کیوں خواری کرتے ہو؟ یہ جو آپ کر رہے ہیں تکلیف، اس کا مقصد ثواب کمانا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ کو کسی نے پکڑنا ہے، یا مؤذن صاحب یا کوئی خادم مسجد کا یا کمیٹی والا رجسٹر لے کر آئے گا، کون بغیر ٹوپی کے ہے، آج تھانے میں اس کی شکایت ہوگی. ایسا ہے کہ آپ کو پہننا لازمی ہو، کوئی زبردستی ہو، کوئی پکڑتا ہو؟ ایسا تو نہیں ہے. کیوں پہن رہے ہیں؟ کسی نے آپ کو نہ ڈانٹنا ہے، نہ گھورنا ہے، نہ لڑنا ہے، لیکن آپ پھر بھی ٹوپی پہن کے نارملی پڑھتے ہیں نماز. بغیر ٹوپی کی بھی ہو جاتی ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں ایک مثال کے طور. تو یہ عمل جو کر رہے ہیں بھائی، اس میں ثواب کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے تو کرنے کی عادت بنے. خوشبو لگا رہے ہیں جمعے کے لیے، پرفیوم لگا رہے ہیں، اچھا عمل ہے. ثواب کا باعث تب بنے گا جب ارادہ ہو کہ میں یہ نماز کے احترام کے لیے کروں. جمعے کے دن نہانا بھی سنت ہے. ہو سکتا ہے کئی نہا کر آئے ہوں یا صبح اس نیت سے نہایا ہو کہ آج جمعہ ہے. تو احترام اور جمعے کی تعظیم، یہ چونکہ ثواب کا کام ہے اور اللہ کو خوش کرتا ہے یہ عمل، تو میں اس لیے یہ عمل کر رہا ہوں، ثواب ملے. ادروائز آپ کی ایک عادت بنی ہوئی ہے، ثواب نہیں ملے. تو یہ بات جو فرق ہے نا، یہ نیت عادت اور عبادت کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے، فرق کرتی ہے، الگ کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے. اس کو ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ اس سے آپ کی ارادے واضح ہو جائیں گے. کہتے ہیں نا نیت صاف تو منزل آسان. تو نیت صاف پراپر کیسے ہوں گی؟ جب آپ کلیئر ہوگا، مائنڈ کلیئر ہوگا، تو انشاءاللہ پھر ثواب بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو لوگ کسی مجلس میں جمع ہوئے، کسی محفل میں جمع ہوئے اور وہ مجھ پر درود پڑے بغیر اٹھ گئے، تو وہ بدبودار مردار کے پاس سے اٹھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ نساء آیت نمبر 46 پچھلے جمعہ ہم نے سنی تھی، اور اس کے ضمن میں اس کے حوالے سے کچھ بات ہم نے یہودیوں کے حوالے سے بھی کی تھی، اور اپنے بھی کچھ لوگوں کی بات کی تھی جو قرآن و حدیث اور شریعت کو چاہتے ہیں کہ جیسے میں چاہتا ہوں ویسے بات اور مسئلہ ڈھل جائے، ویسے ہی حکم بدل جائے. یہ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ وہ اپنی مرضی سے مسائل کو بدل دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی، ان کی یہ بات بھی واضح فرمائی کہ یہ اللہ کی کتاب کو بدلتے ہیں، اللہ کی کتاب کو چینج کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں. تحریف یعنی چینج کرنا، بدل دینا. اور بعض اوقات تبدیلی ایسے ہوتی تھی کہ پورا پورا پیراگراف چینج کر دیا. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کرو، یہ کر دیتے تھے، یہ نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے کوئی سزا کسی بات کی رکھی ہے، یہ اپنی مرضی سے چینج کر کے کچھ اور کر دیتے. جیسے کہ بدکاری، زنا کی سزا تھی رجم کرنا، یعنی کہ سنسار کرنا، شادی شدہ اگر ہو تو پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا. انہوں نے اس سزا کو بدل کر 40 کوڑے مارنا رکھ دیا تھا. تو یہ نسبتاً ہلکی سزا ہے، تو اس وجہ سے بدکاری بھی عام ہو گئی، پورا پیراگراف ہی چینج ہو گیا. بعض اوقات ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لگا دیتے تھے، کسی صورت کو کسی صورت میں ملا دیا، کسی صورت کی کوئی آیت کو کہیں اور چپکا دیا. یہ عادت بھی ان لوگوں میں تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ من الذین ہادو
یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ یہودیوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کتاب اللہ کے کلمات کو ان کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں۔ مواضع کہتے ہیں جگہ کو، موضع اس کی جمع مواضع، عربی میں مواضع ضاد، اس کو کہتے ہیں جگہ، جہاں پر آیت تھی اس کو بدل کے کہیں اور کر دیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس آیت کی کلمے کی جگہ کو کہیں اور کر دیا۔ بعض اوقات مفہوم بدل دیتے تھے، آیت وہی ہوتی تھی لیکن اس کو بیان کرنے میں، اس کی تشریح میں ایسی باتیں شامل کر دیتے کہ عوام گمراہ ہو جاتی۔ بعض اوقات جملہ وہی ہوتا ہے لیکن اس کی ایکسپلینیشن وہ آپ کا زاویہ نظر بدل دیتی ہے۔ جیسے ایک جملہ ہو، میں کہوں روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو، اس کی کیا ایکسپلینیشن ہوگی؟ پر روک رہے ہیں کہ جانے دینے کا کہہ رہے ہیں۔ اب اس کی وضاحت میں بتانا پڑے گا کہ بھائی یہ کہا جا رہا ہے روکو مت جانے دو، اب روکو پر آپ کو تھوڑا رکنا پڑے گا، روکو مت جانے دو۔ اور اگر اس کو یوں کہیں روکو مت جانے دو، تو جملہ ہی چینج ہو گیا، مطلب ہی بدل گیا۔ اب یہ کون بتائے گا؟ جن کو یہ علماء سمجھتے تھے، جن کی پیروی کرتے تھے، وہ اپنی مرضی سے ایکسپلینیشنز دیتے تھے۔ مراد کچھ ہوتی تھی، کتاب میں کچھ ہوتا تھا، لفظ کچھ ہوتا تھا، وضاحت کی ضرورت ہوتی تھی، تو یہ اپنی مرضی کی وضاحتیں بعض اوقات اپنے مفادات کے لیے، کبھی مال اور دولت کی لالچ میں امیروں سے پیسے لے کر ان کے مقصد اور مفاد کے تحت اللہ کے حکم کو بدل دیتے تھے۔ اور پھر ان کی اور گستاخیوں کا بھی ذکر کیا۔ یہ رسول اللہ کے گستاخ تو تھے ہی، حضور کے سامنے بھی بدتمیزیاں کرتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ صحابات کو جب کوئی بات ہوتی تو وہ کہتے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم مانتے ہیں، ہم نے سنا اور مانتے ہیں۔ وہ کیا کرتے، وہ زبان کو تھوڑا ٹیڑھا کر کے کہتے ہیں سمعنا و عصینا، سمعنا و عصینا۔ اب لگتا کہ کہہ رہے ہیں سمعنا و اطعنا، سنا اور مانا، لیکن یہ منہ گھما کے کہہ رہے ہوتے تھے سنا اور نہیں مانا۔ عصینا مانے ہم تو نہیں مانیں گے۔ یہ زبان کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے یہ منافق حضور کے سامنے اس طرح کرتے تھے۔ اب سبھی بول رہے ہیں، اب صحابہ بیٹھے ہیں 15 اور 2 بیٹھے ہیں منافق، تو صحابہ کی بات ہوتی تھی ہم نے سنا اور مانا، سمعنا و اطعنا، اور 2 کہہ رہے ہوتے سمعنا و عصینا۔ لفظ ملا کر لگتا تھا سب یہی کہہ رہے ہیں ہم نے سنا۔ یہ کلچر تھا صحابہ کا کہ جب بھی کوئی بات ہوتی، کوئی حکم ملتا تو کہتے تھے حاضر، سن لیا مان لیا۔ وہ زبانوں کو ٹیڑھا کر کے آواز کو تھوڑا سا کم کر کے کہتے ہم تو نہیں مانتے۔ اللہ نے یہ اپنے حبیب کو ان آیتوں میں ان کے اندر کی باتیں بتائی، یہ زبانیں ٹیڑھی کر کر کے کیا بکواس کرتے ہیں۔ اور پھر حضور سے جب بات کرتے ہیں تو صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہماری بات سنیے، واسمع، آپ ہماری بات سنیے۔ یہ منافق بھی کہتے ہیں، لیکن یہ واسمع کہہ کر یا رسول اللہ ہماری بات سنیے کہہ کر دل میں کہتے تھے غیر مسمع، آپ تو بہرے ہو جائیں۔ ان کی یہ بکواس بھی، ان کی دل کی یہ بات بھی اللہ نے بیان کی کہ ان کے دلوں میں حضور کے لیے جو کینہ تھا، اس وجہ سے یہ یوں گستاخیاں کرتے تھے۔ اور تیسری بات، یہ حضور کو راعنا کہتے تھے۔ راعنا بھی یہ عربی کا لفظ ہے، میں نے اس کی وضاحت پچھلے جمعے بھی کی تھی، تو اس میں بھی راعنا کے عین کو کھینچتے تھے، راعینا، اس کا مطلب بن جاتا کہ ہمارا نوکر۔ راعینا یہ مطلب تھا کہ یا رسول اللہ ہم پر رعایت فرمائیے اور ہمیں بات کو اور سمجھائیے۔ جب بات سمجھ نہیں آتی تھی تو یہ جملہ کہا جاتا تھا صحابہ کی طرف سے، راعینا یا رسول اللہ بات سمجھ نہیں آئی، پلیز ریپیٹ۔ تو یہ یہودی اور منافق کیا کرتے تھے، راعینا تھوڑا سا کھینچ دیتے تھے۔ اب اگر کوئی پوچھ لے بھائی کیا کہہ رہے ہو، گالی دے رہے ہو، یہ گالی تھی عرب میں کہ کسی کو اپنا نوکر کہنا، تو وہ جواب دیتے کیا ہو گیا، کان میں میل ہے کیا، صحیح سنائی نہیں دیتا، ہم تو وہی کہہ رہے ہیں جو تم کہہ رہے ہو، تم بھی تو کہہ رہے ہو راعینا، ہم بھی کہہ رہے ہیں راعینا، لیکن دل میں گالی دینا مقصد ہوتا تھا۔ ہمارے اردو میں بھی ایسے جملے ہیں نا، ایک لفظ کو ادھر ادھر کر دیں تو مطلب کچھ اور ہو جاتا، گالی جیسے مفہوم بھی بن جاتے، یہاں پر مثال دینا بھی ٹھیک نہیں۔ تو بہرحال یہ لوگ اس طرح سے کیا کرتے تھے حضور سے گفتگو کے دوران۔ اب دیکھیں اللہ کے حبیب کا اللہ کی بارگاہ میں مقام کیسا ہے،
اور ان کی شان میں ادنا سی توہین اور گستاخی بھی رب کو کتنی ناپسندیدہ ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان بدتمیزوں کے احوال اللہ پاک حضور کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ ایسے کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، زبانوں کو ٹیڑھا کر کر کے یہ ایسا کرتے ہیں. وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ کے منہ پر اور کبھی پیچھے سے جب ان کو موقع ملتا ہے تانے دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور اگر یہ کہتے کہ ہم نے سنا، ہم نے مانا، اور یہ صحیح صحیح کہتے یا رسول اللہ واسمع، ہماری بات سنیے، یہ نہ کہتے کہ آپ بہرے ہو جائیں جو پچھلی آیت میں جو فرمایا. اگر یہ کہتے صحیح صحیح جیسے صحابہ کہتے تھے، اور راعینا کے بجائے کہتے وانظرنا، ہم پر نظر کرم فرمائیے، لکان خیرا لہم واقوما، تو یہ ان کے لیے اچھا ہوتا اور ان کو اور عزت دیتا. ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، منافقوں پر. تو حال یہ ہے کہ یہ بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، باقی کوئی ایمان نہیں لاتا. یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے جو منافق تھے، اور یہودیوں میں سے چند ہی لوگ مسلمان ہوئے جن کا تذکرہ مزید آگے آ رہا ہے. یہ کفار اور منافقین کی اسپیشلی چند باتیں یہاں پر بیان کی گئی، اور فرمایا کہ اگر یہ رسول اللہ سے بدتمیزی نہ کریں تو انہی کے حق میں بہتر ہو. لیکن یہ چونکہ اپنے دل میں حسد سے بھرے ہوئے اور ان میں توہین کے جذبات ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قوم میں نبی ہونا چاہیے، تو اس تعصب کی بنا پر یہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. اس پر ہم نے پچھلے جمعے بھی تھوڑی سی بات کی تھی کہ تعصب یہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. نسل پرستی، قوم پرستی یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے کراچی نے جتنی قوم پرستی کے نقصانات کو دیکھا، یہ ہم سے زیادہ کون جان سکتا. جتنی یہاں پر مہاجر کے نام پر، تو پٹھان کے نام پر، سندھی کے نام پر، اور بھی ہمارے ملک کے کئی جگہوں پر اس طرح کے معاملات، فسادات کا رخ اختیار کرتے ہیں. اگر ہم سب مسلمان بن جائیں، ہم سب پاکستانی بن جائیں، یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں. کوئی کالا نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی امیر نہ رہے، کوئی غریب نہ رہے، سب پاکستانی رہے، اور سب سے پہلے سب مسلمان رہیں. یہ قومیتیں، یہ سب تو ایک یوں کہہ لیجئے کہ اضافی چیزیں، جس کو قرآن بیان کرتا ہے خود ہی کہ یہ اضافی ہے. ان کی میرے نظر میں، اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ہی ماں باپ سے بنایا، ایک ہی باپ ہے تم سب کا، ایک ہی ماں ہے. جب ماں اور باپ ایک ہو گئے تو پھر کیسی قوم، کیسی نسل، کیسی تفریق، کہے کا مہاجر اور کہے کا پٹھان اور کہے کا اصلی اور کہے کا آنے والا بعد میں، سب ایک ہی ماں باپ کے ہیں نا، سب ایک ہی ماں باپ کے، آدم و حوا کے. اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، ہم نے تمہیں قبائل، قبیلوں میں، خاندانوں میں بنایا، تمہارے مختلف نسلیں اور گروہ خاندان رکھے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. بس کہ بھئی کون کس کا بیٹا ہے، کس کا بھتیجا ہے، کس کا پوتا ہے، کس کا نواسا ہے، تمہاری پہچان ہو سکے. نسل اور تمہاری جو خاندانوں کی پہچان ہے وہ خراب نہ ہو، کیونکہ اس میں بھی مفادات ہیں انسانیت کے لیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی افضل ہے، کوئی کم درجے کا ہے، کوئی اعلیٰ درجے کا ہے، کوئی بعد میں آ رہا ہے کسی ملک میں تو وہ کم درجے کا شہری ہے، کوئی پہلے سے رہتا ہے تو اس کی عزت زیادہ ہے. ایسا تو نہیں ہے کہیں بھی. سب مسلمان بھائی بھائی، انما المؤمنون اخوہ. لیکن ہمارے ہاں جس طرح لڑا گیا، لڑا جاتا تھا، لڑوایا جاتا تھا، آج بھی بعض اوقات اس طرح کے مناظر سامنے آتے ہیں. تو ہم مسلمان کیوں نہیں بن جاتے؟ جب ہم متحد رہیں گے تو دشمن کی کبھی ہمت نہیں ہوگی کہ ہم پر بھی میلی نظر ڈالیں، ہمارے عقائد اور ہمارے دین اور ہمارے نبی کے خلاف کوئی بکواس کرے. آئے روز ہم جو سنتے ہیں باتیں مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں پہ مظالم، اور مسلمانوں کے نبی پر جو آئے روز کوئی نہ کوئی غلط بات کرنے والا منہ اٹھا کے کر دیتا ہے، پورے عالم اسلام میں ایک بھونچال آ جاتا ہے. لیکن یہ ہو ہی نہ. اس کے لیے اگر اتحاد اپنا لیا جائے، سب ایک ہو جائیں، سارے مسلم ممالک ایک ہو جائیں کاش، تو بات ہی ختم ہو جائے. پھر کسی کی ہمت ہی نہیں ہو کہ یہ کرے. ان کو پتہ ہے کہ ان میں دم خم نہیں ہے، کیا کر لیں گے.
باتیں کرتے ہیں صرف، تو پھر یہ نتائج ہمارے سامنے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسلمان بن کے رہیں اور ایک ہو کر رہیں، اور ان کی مثال ایسے ہی دی گئی حدیث میں کہ جیسے ایک دیوار ہوتی ہے، اس کی ایک ایک اینٹ دوسری اینٹ کو پختہ کرتی ہے، ایک اینٹ بھی نکال لو تو دوسری ساری اینٹیں کمزور۔ ایسے ہی ایک پاکستانی کا، ایک مسلمان کا کمزور ہونا، ایک کا زخمی ہونا، ایک کا غریب ہونا، ایک کا پریشان ہونا، یہ سب کے لیے پریشانی کا باعث ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن یہ ہے معاشرہ اسی طرح بنتا ہے۔ جب سب مضبوط ہوں گے پورا معاشرہ مضبوط ہو، ایک کمزور ہے، ایک لٹ گیا تو الٹیمیٹلی نقصان سب کا ہوتا ہے، چاہے وہ نقصان بظاہر نظر آ رہا ہو کہ نہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم متحد رہیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ایک ہو جائیں۔ انہوں نے صحابہ کو ایک کر دیا تھا۔ کیسے کیسے قبیلے تھے، اوس تھا، خزرج تھا، اور کئی قبائل جو مسلمان ہوتے تھے، وہاں بھی خاندان، قومیتیں، نسلیں تھی کہ نہیں؟ میرے نبی نے سب مٹا دیا تھا کہ نہیں؟ بتائیے، میرے نبی نے سب کو ایک کر دیا۔ صحابہ حضور کے جان نثار ہو گئے، کوئی نہیں دیکھتا تھا کون کالا ہے، کون گورا ہے، کون لینڈ لارڈ ہے، کون مالدار ہے، کون غریب ہے، کون پہلے غلام تھا بعد میں آزاد ہوا۔ حضرت عمر جیسا بھی حضرت بلال کو سیدنا بلال کہا کرتے تھے، جو پہلے غلام تھے بعد میں آزاد ہوئے۔ حضرت عمر گوری چمڑی کے اور حضرت بلال سیاہ فام کالے حبشہ کے آئے ہوئے، لیکن کوئی فرق تھا؟ حضرت بلال کو سیدنا بلال کہہ رہے ہیں۔ یہ کس نے پیدا کی یہ محبتیں، الفتیں؟ قرآن کہتا ہے یہ ہم نے پیدا کی، یہ رسول کی تعلیم اور تربیت نے پیدا کی۔ آج اس تربیت کو چھوڑ دیا ہے تو دیکھ لیں دشمن کی حرکتیں اور ہمارے نبی کے ساتھ ان کا انداز اور مسلمانوں پر مظالم جو ہو رہے ہیں۔ ہم متحد نہیں ہیں، ہم میں دم خم نہیں۔ تو آج مسلمانوں کو ضرورت ہے وہ ایک ہو جائے اور اپنی سوچ کا جو محور ہے وہ ایک دوسرے کے لیے پازیٹیو رکھیں، ایک دوسرے کے لیے مثبت سوچ رکھیں۔ ہم بھی بہت جلدی بھڑک جاتے ہیں، بھڑکانے والا ایک چھوٹی سی چنگاری لگاتا ہے، پورے شہر میں فسادات پھیل جاتے ہیں۔ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم لوگوں نے، ہم یہ قوم ہیں، ہم سے مت الجھنا، اور اسی چکر میں ایک دوسرے کو الجھا کر دشمن کو خوش کرتے ہیں۔ شیطان بھی خوش ہوتا ہوگا۔ یہ چھوٹی سی چنگاری ان کے شہروں کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھو۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی اچھلتی ہوئی، اڑتی ہوئی سنائی بھی دے تو اپنی سوچ کا زاویہ یہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بالخصوص جو آج کل کا جو حال چل رہا ہے، جو زمانہ چل رہا ہے، حالات جیسے چل رہے ہیں، میں صحیح عرض کر رہا ہوں، اگر مثبت سوچ نہیں ہوگی نا، پازیٹیو سوچ نہیں ہوگی، آپ سروائیو نہیں کر سکتے، آپ چل نہیں سکتے۔ میں صحیح عرض کروں، آپ کو سوچ اپنی بدلنی پڑے گی۔ جس طرح کی مہنگائی کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح کے حالات پاکستانی معیشت کی معاملات ہیں، اس میں اگر کوئی منفی سوچ رکھنے والا اور جو بالکل فوراً ڈپریشن میں چلا جاتا ہو، بات میں باتوں میں آ جاتا ہو، جھگڑالو طبیعت، غصہ بار بار جس کو آئے، جس کو کوئی چیز صحیح نہ لگتی ہو، ہمارے مزاج ایسے ہو گئے، بہت جلدی ہم بھڑک جاتے ہیں، بہت جلدی ہمیں چیزوں میں خرابی نظر آتی ہے، اچھے خاصے لوگ بھی ہمیں برے لگنے لگتے ہیں، اور جس کی بھی تھوڑی سی دماغی کیفیت کو دیکھیں یوں لگتا ہے کہ وہ الجھا ہوا ہے اور اس کو ہر دوسرا بندہ غلط نظر آ رہا ہے۔ تو اگر ایسی سوچ ہوگی آپ چل نہیں پائیں گے۔ ایسے لوگوں کو خودکشی کے خیالات آتے ہیں، ایسے لوگوں کی منفی سوچ انہی کو مار رہی ہوتی ہے، ان کی نیگیٹو مائنڈ سیٹ ان کو تباہ کر رہی ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ دوسروں کے بارے میں برا سوچ رہے ہو لیکن وہ اندر سے خود کھوکھلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اپنی سوچ کو بالخصوص آج کل کے حالات میں مثبت رکھنے، اللہ کی ذات پر توکل کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والا بنائیں گے، آپ سروائیو کر جائیں گے انشاءاللہ۔ رب سب کو پالنے والا ہے، کسی کو بھوکا نہیں سلاتا ہوں۔ اپ اینڈ ڈاؤنز یہ زندگی کا حصہ ہے، کبھی کے دن بڑے، کبھی کی راتیں بڑی، ہم کہتے ہیں نا۔ آج کل کے حالات میں مثبت سوچ اور دوسروں کے لیے رکھیں گے تو اپنے لیے بھی بنے گی، اپنے حالات کے بارے میں بھی بنے گی۔ ہم لوگوں کے بارے میں بھی جلدی کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں، خاص طور پر نیگیٹو، اور یوں کہیے کہ تنظیموں کے بارے میں، کوئی جماعت ہے ان کے بارے میں بھی بہت جلدی رائے قائم ہو جاتی ہے۔
بھئی یہ تنظیمیں ایسی ہیں، یہ سارے لوگ ایسے ہیں، یہ سب ایسے ہیں. اور پھر بعض اوقات شدت ایسی ہوتی ہے کہ اسلام اور کفر کے فیصلے بھی ہم اپنی محفلوں میں کر رہے ہوتے، یہ سارے کافر ہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ سب یوں ہیں. بھائی کیا ہو گیا؟ پوری جماعت کو آپ نے ایک ہی جنبش قلم سے کافر قرار دے دیا. کوئی تو کرائیٹیریا ہوگا کہ نہیں؟ دین اسلام کی لگام ہے کہ نہیں ہماری زبان پر؟ تو بہت جلدی فیصلے کر دیتے. اسی طرح اداروں کے بارے میں بہت جلدی ہمارا کسی کے بھی بارے میں ذہن بن جاتا ہے کہ ہمارا فلاں ادارہ سارا چور ہے. اب جیسے پولیس کا ادارہ، اب پولیس والے، اگر یہ پولیس والے نہ ہونا، خدا کی قسم ہمارا شہر ایک دن نہ چل سکے. ان کی انٹیلیجنس، ان کی کوششیں، ان کی محنتیں، ان کی مخبریاں یہ بڑی زبردست ہوتی ہیں. ان کی سوچ، سارے برے نہیں ہوتے. ویسے تو آپ کہتے ہی ہیں کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن پولیس والوں کے بارے میں ہم نے پانچوں انگلیوں کو برابر سمجھا ہوا ہے. سارے کرپٹ تو نہیں ہیں، سارے رشوت خور تو نہیں ہیں، ان میں جانے دینے والے ہیں. ہتھیلی پہ جان لے کر یہ نکل کر کیسی کیسی جگہوں پہ پہرے دے رہے ہوتے ہیں. ہزاروں ان میں تو شہید ہو چکے ہیں. کن کے لیے شہید ہوئے؟ ان کے بچے تو یتیم ہو گئے. یہ ہم شہریوں کے لیے شہید ہوئے نا. ان میں سارے رشوت خور نہیں ہوتے، اچھے بھلے نمازی ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں. لیکن ہم پورے ادارے کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں. جہاں پولیس والا دیکھا باتیں کسیں گے، حرام خور کہیں گے، کوئی الٹے سیدھے الفاظ میں یہاں نہیں استعمال کرتا، آپ کو ہنسی آ جائے گی، ایسے الفاظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹریفک پولیس والوں کے لیے الگ باتیں کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے، سب برے نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. آپ کسی کو دیکھ کر بدگمانی کر رہے ہیں، آپ سوچیں کہ یہ مسلمان تو ہے نا، کیا اس کے وہ حقوق نہیں ہیں جو ایک مسلمان کے ہیں؟ تو جب آپ اپنی سوچ کو اچھا کریں گے اور سوچیں گے نہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی ہمارے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اگر کوئی خرابی ہے تو خرابی کہاں نہیں، لیکن ان کو بھی سینے سے لگانا، ان کو بری نظر سے نہیں دیکھنا. یہ کہیں چائے پی رہے ہوں گے، ہمارے ذہن میں آ رہا ہوگا مفتہ کھا رہا ہے، کہیں کوئی چاٹ کھا رہا ہوگا، مفتہ کھا رہا ہے. ارے بھائی آپ کو کیا پتا وہ پیسے دے رہا ہے کہ نہیں؟ آپ کیوں بدگمانی کرتے ہیں؟ لیکن ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ سیریسلی بتائیے گا، یہی آتا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ وہ بیچارہ ہو سکتا ہے پیسے دے کے کھا رہا ہو. جو بھی ہے اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے. ہمیں کسی کو دیکھ کر اس پر فائرنگ نہیں کھول دینی چاہیے. اسی طرح دیگر کئی اداروں کے معاملات ہیں. اب جیسے ہمارا ہے کے الیکٹرک، کراچی کا ادارہ ہے. اب اس ادارے کی بات کریں تو جو بھی بجلی کے معاملات ہیں، بل بھرنے والے بھی پریشان ہیں. آج کل کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگز ہوتی جا رہی ہیں. لیکن آپ ایک بار سوچیں نا، ان کو مزہ آتا ہے. اگر آپ گرمی میں ہیں تو کیا ان کو مزہ آتا ہے؟ بھائی آپ بنیان اتارتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے. بھائی زبیر صاحب آج بنیان اتار کے سوئیں گے تو کے الیکٹرک والوں کو مزہ آئے گا. بھائی ان کو گرمی بہت ہو رہی ہے تو کے الیکٹرک کا کیا فائدہ ہے؟ اگر یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، یہ خود ولنریبل ہیں، یہ خود مجبور ہوتے ہیں. ان کی پریشانی ہوتی ہے، ان کو صحیح آئل نہیں مل رہا، یا ان کو صحیح جو ان کا سرکولیشن ہے وہ نہیں گھوم رہی. نتیجہ کیا ہے؟ بیچارے مجبور ہوتے ہیں. کوئی خوشی سے آپ کی بجلی نہیں کاٹے گا کبھی بھی. کوئی خوشی سے آپ پر لوڈ شیڈنگ مسلط نہیں کرے گا کہ بھائی ہمیں مزہ آتا ہے. جب ناظم آباد والے احتجاج کرتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے. ایسا تو نہیں ہے نا. یقیناً کوئی پیچھے بیک پہ مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارا ذہن ہم پازیٹیو رکھیں کہ یار 4 گھنٹے لائٹ جا رہی ہے، 20 گھنٹے آ بھی تو رہی ہے، وہ والے گھنٹے بھی تو دیکھیں. ذرا اپنی سوچ کا زاویہ صحیح کریں گے. اداروں کے بارے میں، جماعتوں کے بارے میں، تنظیموں کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں آپ خوش رہیں گے. ہم منہ اٹھا کے کسی کو بھی زانی کہہ دیتے ہیں، شرابی کہہ دیتے ہیں. کسی کو ذرا دیکھا کسی سے لمبی فون پہ کالز کر رہا ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو ہے چکر ہے اس کا، بھائی اس نے افیئر کیا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہمیں بدگمانی کی اجازت نہیں ہے. اور بدگمانی کرنے والا یقین کیجئے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور الٹیمیٹلی بالآخر اس کے اندر سے تباہی شروع ہوتی ہے. اس کو خود اپنے معاملات برے لگنے لگتے ہیں. ہائے میرا کیا بنے گا، ڈالر 200 سے اوپر چلا گیا. ٹھیک ہے، بات بہت خراب جو ہو رہی ہے، مسائل ہیں. آپ دنیا میں دیکھیں 200 سے اوپر والے ڈالر کے کتنے ممالک ہیں. پاکستان بہت اچھے حال میں نظر آئے. آپ ذرا دنیا کو دیکھیں، دنیا میں ٹریول کریں. ابھی ہم کسی ملک میں تھے، $1 کے بدلے وہاں 2300 مل رہے تھے. ہمارے 200 ملتے ہیں، وہاں 2300 مل رہے تھے. وہ تو بڑے اچھے ملک کہلاتے ہیں.
اسی طرح افریقہ کے کئی ممالک ہیں، آپ جائیے $1 پہ آپ کو 10-10 ہزار روپے ملیں گے وہاں کے. وہاں آپ ایک چائے پیتے ہیں پاکستانی تقریباً وہ کہہ لیجئے کہ 150-200-300 روپے سے کم کی چائے نہیں. وہ غریب ممالک کے علاوہ وہاں پر ہمارے ہاں جو انکم ریشو ہے پر پرسن تقریباً اس وقت 30 سے 35 ہزار کی ایوریج ہے ایک بندے کی، جو کم سے کم منیمم ویج. لیکن وہاں پر میں نے کئی ممالک میں دیکھا مدنی قافلوں میں سفر کر کے، وہاں پر کم سے کم ایک بندہ جو ہے وہ 200 روپے 150 روپے میں پورے دن مزدوریاں کر رہا ہوتا، یعنی کہ مہینے کی انکم 5 سے 6 ہزار روپے، اس میں بھی بیچارے گزارے کر رہے ہیں. پریشانیاں کہاں نہیں ہیں دنیا میں. ہم صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں یورپ کو، بھائی امریکہ میں کیا ہو رہا ہے جناب. ہم نے پیرس اور لندن کو اگر اپنا کرائیٹیریا بنانا ہے تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے. آپ ان ممالک کو بھی تو دیکھیں جہاں پر میں نے دیکھا ہے 12-12 15-15 گھنٹے لائٹ شہروں میں نہیں آ رہی ہے. ایسے ممالک بھی ہیں دنیا میں جہاں پر ہم سے کئی گنا زیادہ مہنگا پیٹرول بک رہا ہے. ہمارا جو پیٹرول ہے واقعی صحیح کہتی ہے حکومت کہ جو دنیا کا جو اس وقت ڈالر کا ریٹ ہے جتنے میں واقعی پیٹرول آ رہا ہے اس سے کچھ روپے کم میں ہی پچھلے دنوں تک بک رہا تھا. ابھی اس کی کچھ برابر کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ دنیا میں مہنگا ہو گیا. کچھ دنوں پہلے میں دبئی میں تھا، دبئی میں بھی ہم سے تقریباً 28 روپے مہنگا پیٹرول بک رہا ہے. جب درہم میں کیلکولیٹ کریں اس کو تو 28 روپے زیادہ مہنگا، حالانکہ وہ آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے، وہیں سے آئل نکل رہا ہے، وہ بھی مہنگا دے رہے ہیں. لیکن بات کیا ہے کہ ہم پاکستانیوں کی بائنگ پاور کم ہے، وہاں پر انکم ریٹ اچھا ہے، وہ خرید لیتے ہیں. ہمارا جو انکم ریشو ہے وہ کمزور ہے. ضرورت کیا ہے؟ آپ محنت کریں، تھوڑی سی انکم بڑھانے کی بھی کوشش کریں اور اللہ پہ توکل کریں، اپنے فضول خرچے کم کریں. لیکن دوسرے ممالک کو بھی دیکھیں. ہندوستان میں اس وقت جو پیٹرول کا ریٹ ہے وہ اس وقت پاکستانی کرنسی میں کریں تو 300 روپے کے قریب ہے، 299 298. ابھی پاکستان سے 50-60 روپے سستا، پاکستان میں 50-60 روپے سستا ہے. اب اگر اس طرح کیلکولیشن کریں گے، تھوڑا سا مائنڈ اپنا وسیع کریں، تھوڑا سا توکل کریں، اپنے خرچے کم کریں، اپنی تھوڑی محنت بڑھائیں، سستیاں کم کریں. پوری رات ہوٹلوں پہ نوجوان بیٹھ کے گپے مار رہے ہوتے ہیں، کوئی کام نہ کاج، دشمن اناج. نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ قوم کیا کرے گی جو فجر کے وقت تک بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہیں، کوئی چیس کھیل رہا ہے، کوئی باتیں کر رہے ہیں ادھر کی ادھر کی. محنت کرے، صبح جلدی اٹھیں، روزی میں برکت کا جھنڈا لینے کے لیے فجر جماعت سے پڑھے، اللہ پاک رحمت کرتا ہے. تو بہرحال باتیں کچھ زیادہ ہو گئی اس حوالے سے. کہنے کا مقصد یہ ہے اپنی سوچ کو، اپنے زاویہ نظر کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں. پازیٹو اللہ کی ذات پہ امید رکھیں، توکل کریں، کسی کے بارے میں جلدی رائے قائم نہ کریں، کسی کے بارے میں ججمنٹل نہ بنے جلدی. کسی کو بھی دیکھتے ہیں، ہم کراچی والوں کا یہ حال ہو گیا ہے، 2 بائک والے گزریں گے ہمیں لگیں گے یہ لوٹنے والے. ہم مجبور ہو گئے، کیا کریں. ہر بندہ دوسرا بندہ اپنا موبائل، اپنی چیزیں گنوانے کے بعد اب اچھے خاصے شریف لوگوں کو بھی بدماش سمجھنے پہ مجبور ہوتا چلا جا. لیکن سب برے تو نہیں ہوتے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناؤں اپنا. میں ابھی آ رہا تھا رات کے تقریباً 3-3:30 بجے، جیل روڈ کا جو پل ہے ہمارا، اس سے جب ہم فیضان مدینہ کے لیے اترتے ہیں، فیضان مدینہ کے روڈ پر، تو آپ تصور کیجئے میں وہاں سے اتر رہا ہوں گاڑی میں. رات کے 3:30 بجے میں فیضان مدینہ جا رہا تھا اپنے کسی آفس کام سے، ریکارڈنگ وغیرہ کے لیے. تو 2-3 نوجوان ایک ہی بائک پر وہ مجھے گھورتے چلے جا رہے ہیں. اب ہمارے ہاں تو ڈر جاتے ہیں لوگ، میں بھی ڈر گیا کہ کوئی صاحب لوگ ہیں. خیر گاڑی والوں کو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی، میں ذرا اسپیڈ بڑھا لی اور جلدی اترنے لگا. بالکل سناٹا، خالی ماحول. میں فیضان مدینہ والے روڈ پر آ گیا، یونیورسٹی روڈ کہلاتا ہے. اب اس پہ آگے جانے لگا، میں نے دیکھا الٹے ہاتھ پہ ایک بیچارہ بائک والا، اس کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے اور وہ بائک کو ہاتھ سے لے کر آگے پیٹرول پمپ کی طرف لے جا رہا ہو. وہ تینوں اس کے پاس جا کے رک گئے. اب ایک گاڑی والا کیا سوچے گا. میں نے کہا بیچارہ گیا، پہلے پیٹرول گیا تھا، اب موبائل گیا ہے. خیر میں تو رک نہیں سکتے تھے، رک کے کیا کر لیتے، جو ہتھیار ہوتا ہے اس کے سامنے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. خیر میں اس کو دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گیا. میں شیشے میں بھی دیکھتا رہا پیچھے کہ بیچارہ کس قسمہ پرسی میں لٹ رہا ہوگا. ابھی میں فیضان مدینہ کے لیے الٹے ہاتھ پر گلی میں جو راستہ ہے، میں ٹرن نہیں ہوا تھا، میں نے دیکھا وہی 3 بائک والے دوبارہ پیچھے سے آ رہے ہیں اور میری گاڑی کے قریب سے اسپیڈ سے اس حالت میں نکلے کہ وہ بندہ جو بائک اپنی پہلے ہاتھ سے چلا کے لے جا رہا تھا، اب وہ بائک پہ بیٹھا تھا
اور وہ 3 نوجوان اس کو پیچھے سے ٹو کر رہے تھے اور اس کو لے کر پیٹرول پمپ کی طرف جانے میں مدد کر رہے تھے. اور میں اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ یار میں ان کو کیا سمجھا تھا, لیکن یہ اس کا موبائل چھیننے کے لیے نہیں رکے تھے, اس کی ہیلپ کرنے کے لیے رکے. وہ دیکھنے میں بظاہر کوئی مذہبی حلیہ نہیں تھا ان کا, وہ ایسے ہی تھے کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں. لیکن میں نے سوچا کہ یار میں نے ان کو غلط جج کیا. میرے ذہن میں ایک بات آئی, تو اس طرح کی اس سے کئیوں کے پاس ہوں گے کہ بیچارہ کوئی ایڈریس پوچھنے بھی آتا ہے تو ہم کو وہی لگتا ہے. تو ہم بھی کئی چیزوں میں تو مجبور ہو گئے, لیکن اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہر بندہ برا نہیں ہے, ہر ادارہ برا نہیں ہے, ہر تنظیم بری نہیں ہے, سب خاندان برے نہیں ہیں. اور جب آپ دوسروں کو اچھا سمجھیں گے آپ بھی اچھے ہو جائیں. دعوت اسلامی والے بن جائیں, دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کریں اور اللہ پاک سے دعا کریں. انشاءاللہ رب کریم سب کے حالات اچھے کرے گا انشاءاللہ. اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا